چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور پاک نے اگر ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا پھر چھوڑا تو آپ کے فراق میں رونے لگ گئے، لکڑی رونے لگ گئی۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زمین کے معجزے، آسمانوں کا معجزہ جو ہے سب سے بڑا وہ معراج ہے۔ آسمانوں کا بڑا معجزہ جو ہے وہ شق القمر ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب چونکہ یہ بڑا اہم معجزہ ہے اور عظیم معجزہ ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، اس لیے محدثین اور مفسرین نے اس کی جتنی شواہد ملتے ہیں روایت سب کو جمع کر دیا تاکہ اتنی شواہد کے بعد کسی کو اعتراض کرنے کا حق باقی نہ رہے۔ اور اسی طرح جب حضور پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ابو بکر نے نمبر لیا، معراج ماننے میں بھی ابو بکر نے نمبر لیا۔ انہوں نے وہاں بھی تصدیق کی اور یہاں بھی تصدیق کی۔ اس لیے اس معجزات میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے عجائب و غرائب ہیں، انبیاء کی لقاء ہے، حضور پاک کا امامت فرمانا ہے، اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ پیغمبر آپ پر ایمان لائیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے نبی کو فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا، وہ واقعی موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ اس لیے اس پر ساری روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اللہ۔ میرا اور میرے دوست کا کل امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی امتحان میں بیٹھنے سے پہلے سورۃ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک کی پوری سورت 7 دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دے تو اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی تقاریر اور آپ کا درس سن رہے ہیں۔ کاش یہ کئی سال پہلے ہو تو بھی جب اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ مولانا ممتاز احمد کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، بچیاں ہیں، بچہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں۔ ہم تو روز دعا کرتے ہیں دعوت والوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، دین والوں کے لیے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آج کل تو بڑا آسان آپریشن ہے، مشکل نہیں رہی بات، پہلے مشکل ہوتا تھا۔ آپ آپریشن بھی کرائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ دم جب آدمی کوئی واجب چھوڑتا ہے تو واجب ہوتا ہے۔ طواف کے دوران اگر نماز کھڑی ہو جائے نماز پڑھیں، لیکن 3 چکر سے زیادہ کر چکے ہیں پھر تو جہاں سے چھوڑا ہے وہی سے کریں۔ اگر ایک آدھا چکر تھا پھر ابتدا سے دوبارہ کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہوٹل سے غسل کیا، احرام کی چادریں باندھی، مسجد عائشہ گیا، وہاں وضو کر کے عمرے کی نیت کر لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ نے عمرے کی نیت کی، نفل بھی پڑھے، حرم کی طرف آتے ہوئے نیند کے جھٹکے لگے، پھر حرم آ کے دوبارہ وضو کیا، ٹھیک کیا، اچھا کیا آپ نے، صحیح ہے آپ کا کام۔ اگر عمرے کا ہم طواف میں ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی تو بالکل اب دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں گے، وہ تو صرف طواف میں ننگا کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ نماز میں بھی ننگا کرو۔ سعی کے دوران جب جائیں تو استلام کر کے جائیں، بعد میں تو کوئی استلام نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں جی کہ یہ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ چکوال کے جو بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے ادارے کے جو سرپرست ہیں مفتی جمیل الرحمان صاحب، ان کے دل کا آپریشن ہوا، اللہ کامیاب کرے اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کا آغاز جو ہے حجر اسود سے کرنا ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ طواف میں جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھے، افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رکن یمانی، حتیم، حجر اسود جانا لازم ہے، کوئی جانے کی ضرورت نہیں، طواف کے دوران موقع ملے ہاتھ لگا ورنہ نہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑی کو چھوڑنا، کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اونچا چڑھ سکتے ہو چلے جاؤ۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، وہ ایک مستحب عمر ہے، پڑھی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ عمرے کے بعد حلق فوراً کرنا چاہیے، اگر ہوٹل وغیرہ پہنچ کے کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حلق کے وقت اوپر والی چادر اتار لیں، کوئی حرج نہیں۔ بال عمرے کی وجہ سر پر بال نہ ہوں کہ حلق ہوں یا نہ ہوں، سر پہ اس طرح پھروائیں۔ چپل گم ہو جائے تو باہر صفائی میں جو پھینک دیتے ہیں اٹھا لیں، لیکن بہتر ہے اپنے خریدیں۔ پاکستانیوں کے لیے جو حنفی ہیں وہ آمین بالجہر زور سے نہ کریں، آہستہ کہیں، چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آہستہ مانگو۔ اسی طرح رفع یدین کی جو روایات ہیں ان کے رد کے اندر جو روایات ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ جنازے میں 1 سلام پھیرتے، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں۔ اور یہاں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دوران طواف حیض آ جائے بالکل چھوڑ دے، جا کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو دوبارہ شروع کرے۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ بہرحال جس نے بھی کہا ہے اللہ جن کے بھی دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان سب کو کامیاب کرے، اور جو بھی ان میں بچے دین پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ اگر غسل کے ساتھ وضو کی نیت بھی کر لیجیے، صرف نیت نہیں، پہلے وضو کرو، ہاتھ دھوئیں، منہ میں کلی کریں، ناک میں پانی دیں، پھر بدن پہ وضو، تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اگر غسل کرتے ہوئے آدمی کا اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ عورت دستانے اور موزے پہن سکتی ہے، عمرے وہاں پہن سکتی ہے۔ میقات میں نفل پڑھ سکتے ہیں، خاص عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ حدود حرم میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر انڈیا سے ہم احرام باندھ کے آئے، مکہ پہنچ کے ہوٹل میں غسل کر لیا، لیکن غسل خوشبو والے صابن سے کیا ہے تو دم پڑ گئی، ایسے پانی بہایا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن شیعہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، 3 وتر پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر تیسری رکعت میں اٹھیں، درمیان میں سلام نہ کریں حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ جو ہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام کر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ اصل میں وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، صرف وہ ملاتے نہیں، ہم ملاتے ہیں۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ایک عورت ہے کہ اس کو جنات نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیلی فون جو ہے نا اس میں سورۃ البقرہ فیڈ کرے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، تھوڑا تھوڑا۔ پہلے وہ تنگ کریں گے، نہیں سننے دیں گے، لیکن کوشش کرو، اگر وہ بالکل نہ سننے دیں تو ساتھ والے لوگ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔
میری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک بیٹا بھی دیں گے اور اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ بیٹیاں بھی نعمت ہیں، بیٹے بھی نعمت ہیں، سب اس کی رحمت ہے۔ قاری عبدالرشید صاحب جھنگ میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا تو میں نے اس طرح پھروایا، پھر دوبارہ کیا تو کینچی سے بال کٹوائے۔ کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے؟ اس طرح پھروا چکے تھے آپ، اس لیے دم پڑ گئی۔ اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی دو، یہ عجیب بات ہے۔ پہلے اس طرح پھروایا پھر کینچی سے کٹوایا، یا تو پہلے کینچی سے کٹواتے بعد میں اس طرح پھرواتے تھے، وہ بات معقول بھی تھی۔ اگر عورت کی دبر سے ہوا خارج ہو جائے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی صفا مروہ نہیں کیا، حل کروا لیا، بالکل دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے زیرو مشین سے حل کروایا، 8 دن کے بعد زیرو مشین سے حل کروایا، کوئی دم نہیں ہے۔ اگر زیرو مشین سے بال صاف ہوئے ہیں تو کوئی دم نہیں، وہ بھی ایک قسم کے استرے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ عمرے کے دوران 2-3 غلطیاں ہو جائیں، اب جب غلطی کا پتہ نہ ہو تو دم کیسے پڑے گی؟ میں عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر لیا، میرے والد بیمار ہیں تو میں نے مدینے جانا ہے، مدینے رہ کر واپسی کر ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کرو۔ میرے بھائی کے گھر میں مشکل رہتی ہے، اس کا بیٹا بیمار رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کریں اور سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سب گھر والوں کو پلایا کرو۔ میرا والد والدہ فوت ہو گئے، ان کا عمرہ کر سکتے، ایک کے لیے ایک، زندہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے 3 عمرے کیے، پہلے عمرے میں بال کاٹنا بھول گئی اور میں میاں بیوی سے بھی مل گئے، دوسرے عمرے میں 2 بار بال کاٹے، بہرحال بعد میں چاہے 10 دفعہ کاٹو، جب پہلی دفعہ نہیں کاٹے اور پھر تم نے جماع بھی کر دیا خاوند سے تو بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ جب تک بال نہ کاٹو، تم تو احرام میں تھی، کون سی ایسی جلدی تھی پہلے بال کٹوا لیتی؟ اور عورت کے بال کاٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اور یہ تو واقعہ روایات میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج پہ تشریف لائے، طواف زیارت کر کے میاں بیوی واپس مینا جا رہے تھے۔ اس زمانے میں تو پیدل کے سفر ہوتے تھے نا جی، پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے اترنا پڑتا تھا، راستے نہیں ہوتے تھے، بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ جب وہ مینا میں پہنچ گئے جہاں اپنا خیمہ وغیرہ لگایا تھا تو بیوی سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو بال نہیں کٹائے۔ اور انہوں نے بال کٹانا کون سا مشکل مسئلہ ہے، تم بالوں کو بال کٹے کیے تو انہوں نے دانت سے نیچے سے بال سارے کو اتر لیے، پھر اب تو کٹ گئے نا، انہوں نے کہا کٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اصل بات یاد رکھو، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ یا نیک بندے، ان کو حلال میں شرم نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو حرام سے شرم نہیں ہے، حلال سے شرم ہے، یہ فرق ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی مدینہ شریف جا رہا ہو، کتنا بڑا عالم ہو، بیوی بھی عالمہ ہو، راستے میں وہ کہے کہ مجھے خواہش ہے، وہ کہے یہ عجیب آدمی، مولوی صاحب تمہیں مدینے پہنچنے میں 2 گھنٹے ہی تو لگیں گے، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ تو وہ نہیں کہے گا شرم کے مارے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی خوبصورت لڑکی لفٹ مانگ لے تو مولوی بھی دے دے گا، تم بھی دے دو گے۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ بھی ایک آرڈر۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو حلال سے شرم نہیں، بھائی حلال ہے وہ ٹھیک ہے، پھر کیا شرم؟ ہمیں نعوذ باللہ حلال سے تو شرم ہے لیکن حرام سے شرم نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ امام صاحب کی اطاعت میں بغیر فاتحہ کے نماز امام ابو حنیفہ کے علاوہ بھی ثابت، امام حنیفہ نے گھر سے مسئلہ بنایا ہے۔
عجیب بات نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. یہ تو حدیث پاک ہے کہ جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. انہوں نے خود تو نہیں بنایا. میری والدہ کے انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. کہتے ہیں کہ گھروں میں عورتیں ایک دوسرے کو کبھی آٹا کبھی گھی وغیرہ دیتی ہیں، کمی بیشی وہ سود نہیں ہوتا. اللہ کے بندے، ایک عورت حافظ قرآن ہے، وہ عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے. اگر ایک حافظہ عورت ہے، وہ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے زور سے قرآن پڑھے تاکہ جو سامع ہے وہ سن سکے، وہ بھی جائز ہے. لیکن اکیلے ہو، اس کی آواز اور کوئی نہ سنے. رکن یمانی سے طواف شروع کرے، طواف ہوتا ہی نہیں. ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ آئی، خاوند فوت ہو گیا تو کیا باقی ارکان دوستوں کے ساتھ مل کے پورے کرے، گھر میں جائے؟ عدت تو اس کی شروع ہو گئی. عورتوں کے لیے جمرات پر اگر ان کی طرف سے مرد کنکریاں ماریں، کیوں عورتوں کو کیا مہندی لگی ہوئی ہے؟ خود ماریں وہ، ورنہ بلا وجہ دم پڑ جائے گی. عمرے کرنے کے بعد طواف بہتر ہے یا ذکر؟ طواف بہتر ہے، کیونکہ ذکر اذکار ساری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے. والد اپنی جائیداد میں بیٹے کو زیادہ دے دیا، بیٹی کو کم، تو اب بیٹا واپس نہیں کرتا، باپ پوری کرے، کہیں سے لا کے پوری کرے. پھر حقوق العباد ادا کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ایک آدمی سبیل کا کھانا لے لیتا ہے، بہرحال اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، خود نہیں خرید سکتا تو جائز ہے، امیر ہے تو نہ لے. بالکل اللہ کے دین کی دعوت بھی دے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں. دعوت تو ہر جگہ دے سکتے ہیں نا، طواف تو ہر جگہ نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر کا طواف پہلے کرو، پھر تبلیغ بھی کرتے رہو. ماہانہ 13,000 کرایہ ہے، 3,000 امام کو دیتے ہیں. 13,000 کی زکوٰۃ دینی ہے. جو آپ کرایہ میں دے دیا اس کی کیا زکوٰۃ؟ وہ تو دے دیا آپ نے کرایہ میں. گھر میں جو سامان زائد ہے اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. بیٹی یا بہن کو زکوٰۃ دی، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بہن کو دے سکتے ہو. میں نے صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگی، منہ پہ ہاتھ پھیرا تو بال ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. وَلَضَّالِّينَ بھی جائز ہے، وَلَضَّالِّينَ بھی جائز ہے، دالین نہ پڑھیں. واد اور واد تو جائز ہے، دال نہ جائز ہے. کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور قرآن حدیث بھی موجود ہے، پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہو؟ تو جب قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا، حدیث بھی بغیر فقہ کے سمجھ نہیں آتی. بہرحال اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. باقی آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا، داڑھی مونڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی تھی، آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر دیا. میری بیوی حاملہ ہے، اس کو پانی آتا ہے سفید لیکوریا قسم کا، ٹھیک ہے، وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہے، لیکن نیچے پیمپرز وغیرہ رکھے تاکہ مسجد میں کوئی خطرہ نہ گرے. اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے اور تہجد پڑھنی ہے تو آخری رات میں، تو پہلے تہجد پڑھ کے پھر وتر پڑھیں. یہی بات ہے کہ وتر کی نماز آخری ہے.
میرے والدین بیمار ہیں، والدہ محترمہ کو فالج ہے، والد صاحب اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری ایک بچی ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی نے عمرہ کرنے سے پہلے ہوٹل میں غسل کر لیا گرمی سے، میں نے بتایا ہے نا، اگر خوشبو والے صابن سے کیا پھر تو دم پڑ گئی، صرف پانی بہایا تو کوئی دم نہیں۔ بہرحال خاوند دیر سے گھر آتا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے کہ وہ کسی غلط کام میں مشغول نہ ہو۔ میری بیٹی نے بھی ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہے، خاوند بھی انجینئر ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کے سلوک کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کی اولادوں کو، پوتوں کو، بچوں کو، نسلوں کو اچھا کرے۔ بلال کی نوکری نہیں ہو رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھو۔ ہم صبح کی نماز قاقیہ میں پڑھتے ہیں، پھر حرم آ جاتے ہیں، بہرحال وہاں بھی 1 لاکھ ملتا ہے۔ میں ایک سخت گناہ میں مبتلا ہوں، آپ توبہ کریں اور خودکشی نہ کریں۔ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں، خودکشی تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ سے بچنے کے لیے اور بڑا گناہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرو اور ایسا کرو کہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اور رات کو کمرے میں اکیلا کبھی نہ سویا کرو۔ میری منگنی ہو چکی ہے، منگیتر کی فیملی بھی ساتھ ہے، ہم یہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں، پر میں تو نہیں پڑھا سکتا، لیکن کسی بزرگ کو میں کہہ دوں گا نکاح پڑھا دیں گے۔ ایک چینی کی بوری کیش میں 1800 ملتی ہے، ادھار میں زیادہ ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ طواف کے 2 رکعتیں بھی مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مرد اپنی ماں کے لیے عمرہ کر سکتا ہے، دوبارہ مسجد عائشہ سے کرو یا جیرانہ سے کرو، تمہاری مرضی ہے۔ پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب اپنے ملک سے آتے ہو اور سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہمارا جانشین بھی بنا دیں گے۔ پاکستان سے جتنے آنے والے لوگ جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے عمرہ کا، ان کا عمرہ درست نہیں ہے، ان کو اپنے میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ جدے کی نیت سے آ رہے ہیں، پھر جدہ 2-3 دن ٹھہر گئے، پھر جدے سے احرام باندھا، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی میں بد نظری میں، زنا میں اور ربش زنی میں مبتلا ہوں، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور تصور کیا کرو کہ اگر میں کسی عورت سے زنا کر رہا ہوں تو میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقاعدہ یہ قول ہے صحابہ کا کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان میں پھر لوگ اس کے ساتھ بھی زنا کریں گے۔ میری ٹانگوں میں درد ہے، زمزم پیا کرو۔ میری بیوی نے نقاب کر کے 2 عمرے کیے ہیں، جو ہو گیا وہ دم دے دے، ایک دم۔ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے دونوں چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خامد میں ہے یا بیوی میں ہے، علاج بھی کرو پھر دعا کرو۔ مجھے موت یاد آتی، بڑی اچھی بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو ذکر موت کو یاد کیا تو اذکروا حاضم اللذات۔ حضرت ارشد مدنی مدد ذلہ کی طبیعت علیل ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ تکبیریں جنازے میں رہ جائیں، جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے پوری کر لیں، لیکن جلدی کریں، یہ نہ ہو کہ تم تکبیریں کہتے رہو اور جنازہ قبرستان پہنچ جائے۔ عورت حیض کے دوران
حرم کے اندر نہیں آ سکتی، گیٹ کے باہر بیٹھ کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ کہتے کہ صفا مروہ میں شوق پورا کرتے، تکبیر کرنا کوئی ضروری نہیں تکبیر۔ اللہ کے نبی نے بھی بغیر یا دفعہ دین کے نماز پڑھی ہے، بالکل حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی، تو آپ نے نماز پڑھی دفعہ دین نہیں کیا۔ عمرے کے بعد عورت کو ماہواری آ جائے تو طواف کر سکتی، سبحان اللہ۔ عمرے حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو طواف کیسے کرے گی؟ احرام کی حالت میں ایک بال ٹوٹ گیا، کوئی دم شم نہیں۔ صحابہ کرام جماعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں پڑھتے تھے۔ کہتا عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ عورت اور مرد میں بھی تو فرق ہے۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، تم کر سکتے ہو؟ عورت کو حمل ہوتا ہے، تمہیں بھی ہوتا ہے۔ عورت کو حیض آتا ہے، تمہیں بھی آتا ہے۔ عجیب آدمی، کیوں فرق ہے؟ یہ اللہ نے فرق رکھا ہے۔ ارشد مدنی کے لیے ابھی دعائیں کی ہیں، اب بھی کریں گے اور بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انسائنمنٹ کا کاروبار، مجھے پتہ نہیں انسائنمنٹ کیا بلا ہے۔ جیلانہ مسجد سے احرام باندھا، مسجد میں ہی احرام کیا، میں چند پتے بیری ریحان کے توڑ لی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حلق میں کتنا ٹائم درکار ہے؟ نماز کا ٹائم پہلے نماز پڑھو، حلق بعد میں کرو۔ شاہد پتہ نہیں کیا ہے جی، پتہ نہیں، اللہ عالم کیا لکھا ہے آپ نے۔ معاہدہ شریف میں اللہ موقع دے، ایک تو جاتے ہوئے سلام عرض کریں، پھر جس دن واپس آنا ہو سلام عرض کریں، باقی اوقات میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا لیکن مدینہ شریف نہیں گیا، عمرہ اس کا ہو گیا، لیکن دعا کریں اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ تبلیغی جماعت ہر جگہ کام یہاں بھی کرتی ہے، تبلیغ ہم تبلیغ نہیں کریں، کیا کریں؟ گالیاں دے رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہو گئے۔ صرف تبلیغ سے وہی ہے جو تم کرتے ہو، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے سب تبلیغ ہے۔ ایک اور نے عمرہ کیا، طواف صفا کے بعد بال نہیں کاٹے، احرام کھول دیا تو بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے۔ میری ہمشیرہ کا خاوند شیعہ ہے، وہ میرے گھر میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہے، بالکل نہ دے، اور پہلا جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد بار بار عمرہ کرنا بہتر ہے، طواف بہتر ہے۔ اگر مدینے سے بغیر احرام کے مکے آئے پھر کرنل مناظر سے عمرہ کر لے، دم نہیں ہوگی۔ بہرحال پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہے، انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے وضو کے بعد دھو لیا کریں۔ وضو کرتے ہوئے بال داڑھی کا ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ راستے میں جو جماعتیں کھڑی ہو جائیں، اگر اگلی صف نظر آئے تو نماز ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ حرم میں عورتیں مرد اکٹھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں۔ جگر کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، 20 سال شادی کو اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش یہ بالکل نیت کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہوتا۔ طلاق میں بھی نیت ضروری ہے، لیکن طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہو جاتی ہے، وہاں تو نیت نہیں ہوتی نا۔ عقیقہ کے لیے وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور کی ہے۔
میرے بیٹے کے لیے نوکری نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی کمزور ہے، بندہ بیمار ہے، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ وطر کے بعد کی دعا دعائے قنوت وہ تو واجب ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔